بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عالیہ کیسر آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اور آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ہم ایک بار پھر سے خواتین کے نام کرنے جا رہے ہیں۔ گو کہ موجودہ حکومت کئی اہم اقدامات لے رہی ہے خواتین کی حفاظت، ان کی بہتری، ان کی پروموشن، ان کی ترقی کے حوالے سے، اور دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کی کئی موومنٹس کام کر رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آج ہم 2020 کی بات کرتے چلیں اور اب تو ہم 2021 میں داخل ہونے جا رہے ہیں، صورتحال کیا ہے خواتین کے حوالے سے، اس پر بھی ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں صدر مملکت عارف الوی کا انتہائی اہم فیصلہ انسداد ریپ آرڈیننس 2020 کی منظوری ان کی جانب سے دی گئی ہے۔ اس سے قبل اگر ہم بات کرتے چلیں تو وزیر اعظم عمران خان نے جو جنسی زیادتی کے مجرم ہیں ان کو نامرد بنانے، یہ کیسٹریشن کا جو ایک قانون ہے اس کو پاس کرنے کی منظوری دی تھی۔ گو کہ اس کے بیچ میں جو سخت ترین سزائیں ہیں اس کے حوالے سے تو بات کی گئی تھی، لیکن جنسی زیادتی کے مجرم کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ لیا گیا تھا، یا اس کو سزاؤں میں شامل سزائے موت کو نہیں کیا گیا تھا۔ حالانکہ اگر ہم پاکستان میں صرف سال 2020 کو ہی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے پیچھے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سال 2020 ہی ایسے انسیڈنٹ سے بھرا پڑا ہمیں دکھائی دے گا کہ جنہوں نے انسانیت کو نہ صرف شرمندہ کیا، بلکہ اگر ہم ان انسیڈنٹ کی بات کرتے چلیں تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستانیں ہیں۔ انسان یقین نہیں کر سکتا، کہیں پر معذور بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تو کہیں بالکل چھوٹی بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً چھوٹے بچے یا لڑکے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے، اور وہ بھی کئی لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنتے رہے۔ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہاں ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو، خاص طور پر مختلف جب ہم شہروں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پر کئی وجوہات میں خود اپنے رشتہ دار ملوث نظر آئے، اور دوسری جانب کئی ایسے واقعات رہے کہ جس میں اسلامک مولم جو ہے وہ اس میں ملوث دکھائی دی۔ اگر اس طرح کے انسیڈنٹ رہے ہیں، ہم تمام تر اسلامی جو مولم ہیں ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن اس بات سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ایک بڑے پیمانے پر ہمیں اساتذہ جو ہیں وہ خود بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی میں ملوث دکھائی دیے۔ اتنے بڑے پیمانے پر اس معاشرے میں یہ ہونے والے جو انسیڈنٹ ہیں، ان کے بعد اگر ہم دی نیوز انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کو سامنے لے کر آئیں اور اس کو شامل کریں یہاں پر، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر روز پاکستان میں 11 ریپ کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں، اور یہ وہ کیسز ہیں جو رجسٹر ہو رہے ہیں۔ وہ کیسز جو ان رجسٹرڈ، ان اٹینڈڈ گزر جاتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، اور ایک بڑی تعداد میں ایسے کیسز ہیں جو یا تو شواہد کی عدم فراہمی کی بنا پر یا پھر پولیس کی بے حسی کی بنا پر رجسٹر نہیں ہو پاتے، اور بہت سے کیسز میں خود وکٹم آگے آنے کی ہمت نہیں کر پاتے، کیونکہ نہ تو ہماری سوسائٹی ان کو وہ مقام دیتی ہے، نہ وہ حوصلہ دیتی ہے، نہ ہی وہ اسپیس کہ جس میں وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکیں۔ 11 ریپ کیسز کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو ایوری ڈے، اور پچھلے 6 سالوں کی بات کرتے ہیں، یعنی 2015 سے آنورڈ اگر ہم بات کریں تو پاکستان بھر میں 22,000 سے زائد ریپ کیسز ہیں، جن میں شدید ترین جنسی زیادتی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو تشدد جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں لوگوں کو نہ صرف کئی طرح سے اذیتیں دے کر جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا گیا، اس کے باوجود بھی سخت ترین قوانین سازی کا سلسلہ جو ہے اس کو انتہائی دیر سے شروع کرنے کا خیال آیا، اور یہ خیال اتنی دیر سے کیوں آیا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، نہ صرف خود حکومت کے اوپر بھی، بلکہ چاہے صدر مملکت نے اس حوالے سے اہم قدم لیا ہے، لیکن کیا اس قدم کو انہیں پہلے نہیں اٹھانا چاہیے تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ اٹھتا ہے۔ بہرحال جی، اگر ہم اس حوالے سے بات کرتے چلیں تو باقاعدہ طور پر جو آرڈیننس 2020 ہے انسداد ریپ، اس کی بات کرتے چلیں تو صدر مملکت کی جانب سے اس کی منظوری دیے جانے کے بعد ہوگا کیا، اس پر بھی تھوڑی سی معلومات ہم آپ تک لے آتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ خواتین اور بچوں کے خلاف جو جنسی استحصال ہے یا زیادتی کے جو واقعات ہیں، ان معاملات کو جلدی نپٹانے میں مدد دے گا، کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ بہت سے کیسز جو ہیں وہ اس لیے رجسٹر نہیں کروائے جاتے کہ کئی چکر سالوں تک کورٹس کے لگتے ہیں، اور ہمارے سامنے ایسے بہت بڑے پیمانے پر انسیڈنٹس ہیں کہ جہاں پر خود وکٹم نے اپنے آپ کو عدالتوں کے باہر آگ لگائی کیونکہ ان کو انصاف نہیں مل سکا۔ مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان، تو اس طرف بھی نگاہ کریں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کیا صرف آرڈیننس کے پاس ہونے سے ممکن ہو پائے گی؟ کیا زیادتی کے مجرموں کو سخت ترین سزائیں سر عام دی جانے کا عمل نہیں شروع کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ اگر 11 ریپ کیسز پاکستان کے اندر روزانہ یہاں پر ریکارڈ ہو رہے ہیں تو کیا یہ مدینہ کی ریاست کہلانے لائق ملک ہے، یا اس کے رول ماڈل ہم بن پائیں گے؟ قوانین کا نفاذ ممکن بنانا ضروری ہے، قوانین بنائے جا رہے ہیں لیکن ان کا نفاذ کہاں ہو رہا ہے، یہ تو کہنا بالکل اس طرح سے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف، کیونکہ سبھی واقف ہیں کہ عدالتوں کے کیا حالات ہیں ہمارے۔ بہرحال جی، یہ جو آرڈیننس منظور کیا گیا ہے اس کے تحت جلد از
از جلد جو ریپ کیسز ہیں ان کو نپٹایا جائے گا اور جنسی زیادتی کے ملزمان کے تیز ٹرائل اور کیسز جو ہیں وہ جلد نپٹانے کے لیے ملک بھر میں اسپیشل کورٹس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جا رہا ہے اور خصوصی عدالتیں 4 ماہ کے اندر جنسی زیادتی کے کیسز جو ہیں ان کو نپٹائیں گی. وہ اس بات کی مجاز ہوں گی کہ ان کو جلد از جلد یہ کیسز جو ہیں پرائرٹی پر ڈیل کیے جائیں. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک انتہائی احسن اقدام ہے کیونکہ اس قانون کی پاکستان کو اس وقت اشد ضرورت ہے. ہر روز آج ہی کا انسیڈنٹ لے لیتے ہیں. لاہور سے خاتون کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی, کوشش کو ناکام بنایا گیا, ملزم جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ کہ اس قسم کے واقعات جس میں خواتین کو اغوا کیا جاتا ہے, بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے, اغوا کرنے کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا کر ان کو مار دیا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کے انسیڈنٹ ہائی لائٹ ہونا شروع ہے, چاہے وہ مختارہ بی بی کا کیس تھا, مختارہ مائی جو پاکستان سے باہر دنیا بھر میں 2005 کے بعد سے اس طرح کے کیسز کی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم جو ہے وہ نشاندہی کرنے والی خاتون ثابت ہوئیں, تو دوسری جانب وہ اقبال جس نے بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور 100 سے زائد بچوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا, اور پھر اس کے بعد دھڑا دھڑا میں اس طرح کے کتنے ہی کیسز دکھائی دیتے ہیں کہ جن میں انفارچونیٹلی اسٹیٹ بھی فیلئر کا شکار رہی اور پولیس کا کردار تو انتہائی افسوسناک رہا. بہت سے کیسز میں ہم نے جو ہے وہ پولیس کے کردار کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی اور یہی کردار جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک بار پھر سے آیا. بہرحال یہ خصوصی عدالتیں 4 ماہ کے اندر جنسی زیادتی کے کیسز کو نپٹانے جا رہی ہیں اور آرڈیننس کے تحت وزیر اعظم عمران خان انسداد جنسی زیادتی کرائسس سیل کا قیام عمل میں لائیں گے. اب یہ سیل کیا کام کرے گا؟ یہ سیل 6 گھنٹے کے اندر اندر متاثرہ افراد کا میڈیکل لیگل معائنہ جو ہے وہ کرنے کا مجاز ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ قومی شناختی کارڈ بنانے والے ادارے یعنی نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کی مدد سے قومی سطح پر جنسی زیادتی کے مجرمان کا ایک رجسٹر بھی تیار کیا جائے گا. یہ سب سے احسن قدم ہے کیونکہ جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا, اگر ہم حال ہی کی بات کرتے چلیں ملزم عابد ملہی جس نے لاہور موٹر وے کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہاں پر خاتون کو بچوں کے سامنے ریپ کا نشانہ بنایا اور نہ صرف وہ ایسا کرنے میں کامیاب رہا بلکہ فرار ہونے میں بھی. انویسٹیگیشن کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات میں ملوث رہا ہے اور دندناتا گھوم رہا تھا. تو ایک باقاعدہ رجسٹر ایسے لوگوں کا جب ایک بار تیار ہو جائے گا تو یقیناً ایسے لوگوں کو سزاؤں کے عمل سے گزارنا بہت آسان ہوگا. وہ دوبارہ اس طرح کی جرات نہیں کریں گے. اول تو اس طرح کا کوئی بھی مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو وہ سخت ترین عبرتناک سزا دی جانی چاہیے کہ وہ دوبارہ اس قسم کی جرات تو نہ کرے, لیکن دوسری طرف وہ لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا عبرت کا نشان بن کے رہے. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں گے جی آرڈیننس جو سامنے لایا گیا ہے اس کے تحت جنسی زیادتی کے جو متاثرین ہیں ان کی شناخت ظاہر کرنے پر پابندی لگائی جائے گی. یہ آرڈیننس جو سامنے لایا گیا ہے اس میں اس شرط کا شامل کیا جانا یقیناً ان وکٹمز کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا جو سامنے صرف اس بات کے ڈر سے نہیں آتے کہ کبھی تو میڈیا ان تک پہنچنے کی رسائی جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. میڈیا میں ایک دوڑ لگ جاتی ہے کہ جی سب سے پہلے ہم نے یہ خبر بریک کی. بالکل شرم نہیں ہے, بالکل لحاظ نہیں ہے, بالکل خیال نہیں ہے وکٹمز کے سینٹیمنٹس کا کہ وہ کس طریقے سے کس اذیت اور کس تکلیف سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں, لیکن ان کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ جی ان کی ریٹنگ آنی چاہیے. وہ فوراً سے پہلے بریک کریں یہ وہ چہرہ ہے جو کہ زیادتی کا نشانہ بنا, یہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اور اس طریقے سے جو متاثرین ہیں ان کی عزت نفس تو پامال ہوتی ہے, لیکن ان کے خاندانوں کا کیا بنتا ہے یہ شاید میڈیا میں یا مختلف چینلز کو اس بات کا نہ تو اندازہ ہوتا ہے نہ ہی کہ ان کا فکر ہے, بلکہ ان کو صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے پہنچ کر ان کا چہرہ دکھانے میں کامیاب ہو جائیں. تو اس طرح کے آرڈیننس کے تحت یہ جو آرڈیننس 2020 انسداد ریپ صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے منظور کیا گیا ہے, اس کے تحت نہ صرف جو متاثرین ہیں جنسی زیادتی کے ان کا چہرہ نہیں دکھایا جائے گا, ان کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی, بلکہ ان کی شناخت سامنے لانے والے کو مجرم گردانا جائے گا اور سزاؤں کے عمل سے گزرنا پڑے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی ریٹنگ کے لیے بھاگنے والے جو چینلز ہیں یا وہ میڈیا جو نیگیٹو کردار ادا کرتا ہے یا وہ افراد جو ان کے سینٹیمنٹ کا بالکل خیال نہیں کرتے اور صرف ریٹنگ کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں, ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور اس جواب کی عمل سے جب وہ گزریں گے تو کم سے کم معاشرے میں وہ لوگ جو کہ ایک طرف تو زیادتی کا نشانہ بنتے ہی ہیں, دوسری جانب معاشرے کے سخت رویوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اس سے وہ بچ پائیں گے. جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا پچھلے 6 سال کے جو فگر ہیں پاکستان کے اندر 22,000 سے زائد کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے. اگر اسی طریقے سے ہم بات کرتے چلیں تو جب یہ عابد ملہی کا کیس سامنے آیا تھا, یعنی موٹر وے ریپ کیس جو سامنے آیا تھا, اس کی ہم بات کرتے چلیں تو اس کے بعد جو گورنر پنجاب ہیں چودھری سرور, انہوں نے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے بات کی تھی اور
کچھ روشنی انہوں نے ڈالی تھی اسٹیٹسٹکس پر کہ کیا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کے 10 بدترین ممالک میں پاکستان کا شمار کیا جاتا ہے جہاں پر ریپ کیسز کی بات کی جاتی ہے۔ 14,850 کڈنیپنگ کیسز ہیں جن میں خواتین کو انوالو کیا جاتا ہے۔ چلڈرن رائٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو ان کے بنیادی حقوق بھی نہیں دیے جاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 1 سال کے اندر جو ہے وہ بچوں سمیت خواتین کے کڈنیپنگ کے جو کیسز ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 10,000 ریپ کیسز تھے جو کہ پنجاب میں گزشتہ 3-3.5 سال کے دوران جو ہیں وہ رجسٹر کیے گئے یا ریکارڈ کیے گئے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں یعنی 2014 اور 2017 کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس کے دوران بھی 3 سالوں کے اندر کا جو ڈیٹا سامنے آتا ہے وہ 15,000 ہے قریباً جو رجسٹرڈ کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ہر روز اگر پاکستان میں 11 ریپ کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، تو حکومتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ آرڈیننس پاس کر دینے سے اب کچھ نہیں ہوگا، قوانین سخت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، قوانین کی سخت ترین امپلیمنٹیشن سے شاید معاشرے میں کچھ سدھار آ سکے۔ تو دوسری جانب معاشرے پر بڑی ذمہ داری ہے، اپنے گھر میں جھانکیں، آپ کے اپنے گھر میں اگر اس طرح کے مجرم، اس طرح کے درندے پائے جاتے ہیں تو پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار نبھائیے، ورنہ جس طرح کا معاشرہ بے روی کا شکار ہو رہا ہے، جس طرح سے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں جہاں وہ رشتے جن پر ہم بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اب ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ان رشتوں کی جانب دیکھیں نہیں، ان سے کس طرح دور رہنا ہے، تو یہ ایک شرمناک مقام ہے انسانیت کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ لیکن دوسری جانب حکومتیں اپنی جانب سے کوشش کر رہی ہیں اس طرح کے آرڈیننس پاس کر کے۔ انسداد ریپ آرڈیننس 2020 پاس کیے جانے کے بعد جو ریپ کیسز کے مجرم ہیں ان کو جلد انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شناخت کو خفیہ رکھنا جو ہے اس کو سب سے اہم سمجھا جا رہا ہے اور اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جو کہ ایک ایسا اقدام ہے حکومت پاکستان کی جانب سے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ معاشرہ اس بے روی کا شکار کیوں ہے، اس کا ادراک بھی ممکن بنایا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے ساتھ، مزید کچھ خبروں کے ساتھ ہم جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔